کو 10 روپے مزدوری ملی، اور جس آدمی نے ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کی اس نے اس سے کم کام کیا، اس کو 15 روپے مزدوری ملی، اور جس آدمی نے عصر سے لے کے مغرب تک مزدوری کی اس نے 1 گھنٹہ مزدوری کی، اس نے تھوڑا کام کیا، بلکہ بالکل تھوڑا کام کیا، اس مالک نے اسے مزدوری 50 روپے دی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کے سامنے جب یہ بات رکھی تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے، گھبرا گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ جس نے زیادہ کام کیا اسے مزدوری تھوڑی ملتی ہے، جس نے تھوڑا کام کیا اسے مزدوری کئی گنا زیادہ ملتی ہے۔ صحابہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ پہلی امتوں کی اور میری امت کی مثال ایسے ہی ہے کہ پہلی امتیں کام زیادہ کریں گی ان کو مزدوری تھوڑی ملے گی، اور میری امت جو ہے کام تھوڑا کرے گی اللہ میری امت کو مزدوری زیادہ عطا فرمائیں گے۔ بات سمجھائیے آپ حضرات کو۔ تو روزہ جو ہے اللہ نے پہلی امتوں کو بھی عطا کیا، لیکن پہلی امتوں کو اتنے اعزاز عطا نہیں کیے، پہلی امتوں کو اتنی برکات عطا نہیں کی۔ اب مثلا ایک آدمی فرض نماز پڑھتا ہے عام دنوں میں، آج ہم فرض نماز پڑھیں گے، یہ جمعے کے 2 رکعت پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 2 رکعتوں کا ثواب 2 رکعتیں پڑھنے کے برابر عطا فرمائیں گے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ جامع مسجد میں پڑھیں، بڑی مسجد میں پڑھیں، وہ الگ لائن ہے، وہ ایک الگ درجہ ہے، اس کو ادھر نہیں جانا۔ اب ہم کمپیئر کر رہے ہیں رمضان کے ساتھ۔ ایک آدمی رمضان سے ہٹ کر 2 رکعت نماز فرض پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں، لیکن وہی آدمی جب وہ 2 فرض نماز کے رمضان میں پڑھتا ہے اللہ اسے ان 2 فرضوں کی بجائے 70 فرض پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ چیز اللہ نے پہلی امتوں کو عطا نہیں کی۔ ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، ہم نے فرض نماز پڑھ لیے، ہم نے سنتیں پڑھ لی، ہم 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لیتے ہیں، ہم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ عام دنوں میں اگر ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں اللہ ہمیں 2 نفلوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو یہی 2 نفل جب ہم رمضان کے مہینے پڑھیں گے، یعنی آج جمعہ ہے، اگلے جمعے سے اگلے جمعے جب ہم اس وقت فرضوں کے بعد 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھیں گے کیونکہ وہ رمضان کا جمعہ ہوگا، میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اب اسے نفلوں کا ثواب عطا نہیں کریں گے، بلکہ اللہ اسے وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بدلے میں 2 فرض پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرما دیں گے۔ لیکن یہ چیز اللہ نے پہلی امتوں کو نہیں دی تھی۔ پہلی امتوں پر روزے فرض تھے، پہلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ آپ حضرات کے شاید علم میں ہے یہ نہیں ہے، پہلی امتوں پر جو روزے فرض کیے گئے تھے وہ 12 گھنٹے کا روزہ نہیں ہوتا تھا بلکہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، یعنی فجر کی نماز سے پہلے سحری کھانی ہے اور اگلے دن فجر کی نماز کے وقت کیا کرنا ہے؟ روزہ افطار کرنا ہے۔ 24 گھنٹے کے روزے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر خاص کرم فرمایا کہ انہیں 24 گھنٹے کے روزے عطا فرمائے اور ہمیں اللہ نے 12 گھنٹے کا روزہ عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے ہماری رات کو کیا کر دیا؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے رمضان کے مہینے کی راتوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا۔ پہلی امتیں روزہ رکھتی تھیں، ان پر 40 روزے فرض تھے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں کتنے روزے عطا فرمائے؟ 30 روزے عطا فرمائے، اور 40 روزے بھی ان کے ہمارے 80 روزوں کے برابر تھے، کیونکہ ان کا جو روزہ تھا وہ کتنے گھنٹے کا تھا؟ 24 گھنٹے کا تھا۔ گویا کہ ان کے 40 روزے نہیں تھے، ہمارے 80 روزوں کے برابر تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے میں ہمیں 30 روزے عطا کیے، اور 30 روزے بھی اللہ نے آدھے عطا کیے ہیں، اور ان آدھے روزوں کے بدلے میں اللہ نے ہمیں ان سے زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمایا ہے۔ ایک صحابی، میرے دوستو ذرا توجہ کرنا، ایک صحابی اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی امتوں میں
ہم نے لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ پہلی امت کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں 400 سال کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ کتنے سال؟ ایک آدمی سجدے میں گیا اور 400 سال تک اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہا۔ ہمارے پاس تو 3 سیکنڈ کا سجدہ نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے ہم سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ بھی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کرتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ سجدہ کر رہے ہیں یا کوئی مشین چل رہی ہے۔ ایک آدمی 400 سال تک اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑا رہا، ایک آدمی 400 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، ایک آدمی 400 سال تک قیام میں کھڑا رہا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ معاملہ ہے تو ہمارے تو اعمال تھوڑے سے ہی، ہماری تو عمر بھی تھوڑی سی ہے، ایک آدمی 400 سال سجدہ کرے گا اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 1000 سال، وہ تو 1000 سال تک جیے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے راستے میں وہ جہاد بھی کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت بھی کرے گا، وہ اللہ کے کلام کو بھی پڑھے گا، اللہ کا ذکر بھی کرے گا، اللہ کو یاد بھی کرے گا، تو ان کے اعمال تو بہت زیادہ ہوں گے اور ہمارے اعمال تھوڑے سے ہوں گے۔ میں دوستو میں نے آپ کو مثال دے کر سمجھا دیا، حدیث مبارکہ سے میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے کھجور کا ایک دانہ اللہ کے راستے میں اخلاص نیت کے ساتھ خرچ کیا، اللہ اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 4 میل لمبائی ہے، 4 میل چوڑائی ہے، اور اونچائی کتنی ہے کوئی پتہ نہیں کتنی ہے۔ ایک کھجور کے دانے کے بدلے میں اللہ اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ خاص کس کے ساتھ ہے؟ امت محمدیہ کے ساتھ، ہم لوگوں کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ نے یہ چیز پہلی امتوں کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سن لیجئے، ایک جنتی جنت میں ایک خوشبو آئے گی، وہ خوشبو کو سونگے گا جنتی۔ توجہ کرنا میرے دوستو، جنت میں خوشبو آئے گی، وہ جنتی خوشبو کو سونگے گا، خوشبو کو سونگ کے دربان سے پوچھے گا، جو فرشتہ اس کے محل کے دروازے پہ دربان بنا کھڑا تھا، وہ اس دربان سے پوچھے گا، اس سے کہے گا بھائی یہ جنت کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، کتنی پیاری خوشبو ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ دربان فرشتہ کہے گا کہ یہ خوشبو جو ہے آپ سے اوپر والے درجے میں جو جنتی رہتا ہے، یہ اس کے محل سے خوشبو پھوٹ رہی ہے اور جنت میں پھیل رہی ہے۔ اب وہ جو جنتی ہے وہ کہے گا کہ یار اس نے کیا کیا، اس نے کون سا ایسا عمل کیا دنیا میں کہ یہ جنتی، اس کی خوشبو جو ہے جنتی کی اس کے جسم سے نکل کر یا اس کے محل سے نکل کر پھیل رہی ہے، اور پوری جنت کو اس نے معطر کیا ہوا ہے، اس نے کون سا ایسا عمل کیا؟ اور وہ یہ بھی پوچھے گا کہ یہ خوشبو آ کہاں سے رہی ہے؟ میں دوستو ذرا توجہ کرنا، وہ دربان بتائے گا کہ یہ جو آپ سے اوپر والے درجے میں جنتی ہے، یہ اپنی جنت میں ایسے لیٹا ہوا تھا، یہ جنت میں ایسے لیٹا ہوا تھا، اس نے ایسے کروٹ لی ہے، اس کے جسم میں پسینہ آیا، وہ جو کروٹ اس نے لی اس کے پسینے سے یہ خوشبو نکل کر پوری جنت میں پھیلی ہوئی ہے۔ دنیا میں تو پسینے سے خوشبو نہیں آتی نا، دنیا میں تو سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، لیکن جنت میں جو پسینہ ہوگا اس پسینے سے بھی خوشبو آئے گی۔ اب وہ جنتی کہے گا کہ بھئی اس نے کون سا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مقام عطا کیا؟ وہ دربان فرشتہ کہے گا اس نے کوئی بڑا عمل نہیں کیا، دنیا میں دوست توجہ کرنا، دنیا میں اس نے صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ تیرے سے زیادہ پڑھا تھا، اللہ نے اس کی برکت سے اس کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک عمل امت محمدیہ کا ایک مسلمان شخص ایک عمل اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ایک سبحان اللہ کہے گا، اللہ جنتی کے پسینے کی خوشبو کو پوری جنت میں پھیلا دے گا۔ میں دوستو ہمارے پاس تو نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے،
ہمارے پاس تو نیکیوں کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے پاس تو خیروں کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے پاس تو برکات کا مہینہ آ رہا ہے، اور وہ مہینہ جس کے بارے میں رسول محترم نے فرمایا کہ یہ مہینہ شہر عظیم ہے، یعنی سب سے بڑا مہینہ ہے، لہذا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آنے والے اس مہمان مہینے کی قدر کریں۔ اور اللہ نے جو ہمیں حکم دیا، اے لوگو رمضان کے روزے رکھو، اور رکھو کس طریقے سے؟ اس طریقے سے رکھو کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اگر رمضان ہمیں نہ سدھار سکا، یا رمضان کی وجہ سے ہم نہ سدھر سکے، ہم اپنی اصلاح نہ کر سکے، پھر میرے دوستو یہ نقصان ہمارا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ حج میں لڑائیاں اور جھگڑے کرتا ہے، حج میں اختلافات کرتا ہے، یا لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، یا بد نظری کرتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کا واپس آنا ایمان کے ساتھ مشکل ہے، وہ مسلمان واپس نہیں آئے گا۔ اگر رمضان آئے ہمارے لیے تقوی بن کے، ہمارے لیے خیر بن کے، ہمارے لیے برکت بن کے، ہمارے لیے رحمت بن کے، ہمارے لیے نیکیوں کا سیزن بن کے، اللہ کی طرف سے رمضان کا مہینہ ہمارے لیے جنت بن کر آئے، اور ہم جنت کو حاصل نہ کر سکے، تو پھر میرے دوستو اس میں ہماری کمزوری ہے، اللہ کے اس مہمان مہینے کا قصور نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔